کیا طالبان واقعی میں پاکستان کے بنائے ہوئے ہیں؟ Absolutely not. قطعی نہیں. طالبان ایک ایسے ماحول کی پیداوار ہیں جب سوویت چلے گئے تھے اور جنگجو رہنماؤں نے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیا تھا، اور اس افراتفری میں طالبان ابھر کر آئے اور وہ سامنے آئے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو قانون کی سربلندی کی جھلک دی جو اس سے پہلے موجود نہیں تھی. They gave people a semblance of rule of law which did not exist before. اس سے قبل طالبان کے آنے سے پہلے ہر 50 میل کے فاصلے پر ایک چوکی ہوتی تھی. وہاں ایک جنگجو ہوتا تھا جو پیسے لیتا تھا. تو سوویت فوج کے جانے کے بعد یہ ایک بکھرا ہوا افغانستان تھا. تو طالبان نے لوگوں کو قانون کے مطابق چلنے کی جھلک دکھائی اور اسی لیے وہ افغانستان میں کامیاب ہوئے. And that's why they prevailed in Afghanistan. تو معذرت کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں افغانستان میں قانون کی بالادستی نہیں تھی اور لوگوں کی زندگیاں پہلے سے کہیں زیادہ بہتر نہیں ہوئیں؟ نہیں جان، میں بات کر رہا ہوں جب طالبان نے 1996 میں قبضہ کیا تھا. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں 1996 سے 2001 تک کی. وہ پاکستان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. پاکستان تو بالکل گلبدین حکمت یار کی حمایت کر رہا تھا اور اس دھڑے کا حصہ تھا جس کی پاکستان احمد شاہ مسعود کے خلاف حمایت کر رہا تھا. جب طالبان حکومت میں آ گئے تو آپ کا بیان سامنے آیا کہ افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں. اس بیان پر آپ کو شرمندگی تو بہت ہوئی ہوگی. میں جانتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ میں اردو میں تقریر کر رہا تھا. وہ تقریر اس موقع پر تھی جب ہم پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پورے ملک کے لیے یکساں تعلیمی نظام کو متعارف کروا رہے تھے. پاکستان نے برطانوی راج سے جو نظام وراثت میں لیا تھا وہ صرف امیر طبقے کے لیے تھا. صرف انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنایا گیا تھا. باقی تمام لوگوں کے لیے ذریعہ تعلیم اردو تھا. تو پاکستان میں دو طرح کے تعلیمی نظام تھے، ایک خواص کے لیے اور ایک عوام کے لیے. تو 70 سال بعد میری حکومت نے ایک مشترکہ کریکولم تیار کیا ہے 5ویں جماعت تک، اور میں اس کو متعارف کروا رہا تھا. میرے الفاظ تھے کہ ذہنی غلامی سے چھٹکارا پانا جسمانی غلامی سے کہیں زیادہ مشکل ہے، اور اس سے میری مراد افغانستان کے بارے میں تھی. تو اس تناظر میں یہ بات تھی، اور اس کا ترجمہ انگریزی میں ہو گیا اور وہ ایسے پیش ہوا جیسے میں نہیں چاہتا تھا. مجھے احساس ہے اس بات کا. But this is a really good opportunity for you now to say. تو یہ بہت اچھا موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ یہاں پر کہیں کہ آپ طالبان کی جانب سے کی گئی زیادتیوں کی مذمت کرتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر خواتین کو تعلیم حاصل کرنے سے روکنے پر طالبان غلط سمت کی طرف جا رہے ہیں. کیا آپ یہ کہیں گے ہمیں؟ John, absolutely. Our religion, if anyone has, any idea of what our religion was. جان، بالکل. ہمارا مذہب، اگر کسی کو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، وہ تو عورتوں کی آزادی کا ذریعہ تھا. تو جہاں کہیں سے بھی یہ خیال ہے کہ خواتین کو تعلیم نہیں ملنی چاہیے، یہ غیر اسلامی ہے. یہ شاید افغانستان میں دیہاتی روایات کا حصہ ہو، لیکن اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ طالبان نے جو بھی بیانات دیے ہیں طاقت میں آنے کے بعد سے، وہ بہت حوصلہ افزا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک شمولیتی حکومت بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ خواتین نوکریاں کر سکتی ہیں، تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، وہ سب کو معاف کر دیں گے. ان کی سرزمین کسی اور کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ بہت حوصلہ افزا بیانات ہیں. These are encouraging statements. So you're تو approving. کیا آپ طالبان کے کام کرنے کے طریقے کو منظور کرتے ہیں؟ No, نہیں، میں اس بات کی تائید کر رہا ہوں جو انہوں نے اب تک کہی ہے. لیکن اب کیا ہوگا؟ مجھے ڈر ہے جان، مجھے علم نہیں ہے کہ اب کیا ہوگا. حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ بالآخر 40 سال بعد افغانستان میں امن اور استحکام ہوگا. تو کیا یہی بات آپ کی خفیہ ایجنسی ISI کے سربراہ نے جا کر طالبان کی عادت کو بتائی تھی جب وہ وہاں چند روز قبل گئے تھے؟ The head of ISI, General Faiz, when he went there, his main concern is that there were ISI کے سربراہ جب وہاں گئے تھے تو ان کا سب سے بڑا خدشہ اس بارے میں تھا کہ وہاں 3 مختلف دہشت گرد گروہ ہیں.
جو پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں غیر ملکی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے۔ ایک ہے داعش۔ داعش نے متعدد حملے کیے ہیں، بالخصوص بلوچستان میں شیعہ اقلیت گروہ ہزارہ برادری کے خلاف۔ پھر ہیں تحریک طالبان پاکستان (TTP). پاکستانی طالبان جن کو ہم نے یہاں سے بھگایا تو وہ افغانستان میں ہیں، جنہوں نے پاکستان کے خلاف حملے کیے۔ حال ہی میں انہوں نے ایک حملہ کیا جس میں انہوں نے چینی ملازمین کو نشانہ بنایا، تو وہ ایک سنگین چیز تھی، سنگین دہشت گرد حملہ تھا۔ اور تیسرے ہیں بلوچ دہشت گرد، وہ علیحدگی پسند جو افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے بلوچستان میں حملے کرتے ہیں۔ تو ہمارا سب سے اہم خدشہ اس بارے میں ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ Pakistan's got one really important lever that it can use to get what it wants in Afghanistan. پاکستان کے پاس ایک نہایت اہم ذریعہ ہے جو وہ استعمال کر سکتا ہے، اور وہ ہے طالبان کو جائز حکمران تسلیم کرنا۔ کیا آپ ایسا کریں گے؟ I have spoken to all. I just went to the SCO conference in Dushanbe. میں ابھی SCO کانفرنس میں گیا تھا جہاں سب سے بات کی تھی۔ دوشنبے میں نے تمام پڑوسیوں سے بات کی تھی، ایران، ازبکستان، تاجکستان، کیونکہ وہاں تاجک اقلیت کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور وہ بہت ناراض ہیں۔ تو میں نے وہاں کے صدر سے بات کی اور ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب مل کر افغانستان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ لیں گے، اور وہ فیصلہ اس بات پر منحصر ہوگا کہ وہ ایک شمولیتی حکومت قائم کریں گے اور وہ انسانی حقوق قائم رکھنے کا عہد کریں گے، اور یہ کہ افغان سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے نہیں دیں گے، جس کے باعث تمام پڑوسی ممالک سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ تو یہ ہے معاملہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں تسلیم کر لیں گے اگر وہ ان 3 نکات پر راضی ہو گئے۔ ہم سب مل کر یہ فیصلہ لیں گے۔ So Pakistan تو پاکستان خود سے اس بارے میں فیصلہ نہیں کرے گا؟ No. ہم سمجھتے ہیں کہ تمام پڑوسیوں کو ساتھ آنا چاہیے، اور پھر ہم سب دیکھیں گے کہ بات آگے کیسے بڑھ رہی ہے اور انہیں تسلیم کرنا ہے یا نہیں۔ یہ فیصلہ مل جل کر کیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ طالبان ایک شمولیتی حکومت قائم نہیں کریں گے۔ انہوں نے تو ابھی تک ان لوگوں کو بھی شامل نہیں کیا جو طالبان نہیں ہیں لیکن جنہوں نے ان کو طاقت میں لانے میں مدد کی تھی، ان تک کو باہر رکھا ہوا ہے۔ So far, they haven't got an inclusive government as we hoped they would. ابھی تک انہوں نے شمولیتی حکومت قائم نہیں کی ہے جس کی ہم امید کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ ابھی صرف ایک وقتی حکومت ہے، یہ حتمی حکومت نہیں ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ان سے بات کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایک شمولیتی حکومت قائم ہو، ورنہ پھر افغانستان میں طویل المدتی امن اور استحکام نہیں ہوگا جب تک کہ تمام دھڑے، تمام نسلی گروہوں کو نمائندگی نہیں دی جائے گی۔ But I mean, there's something more important than anything to the Taliban government, and that's the kind of purity. لیکن میرا مطلب ہے کہ طالبان کے لیے حکومت سے بھی زیادہ ضروری ایک چیز ہے، ان کی وہ خصوصیت، ان کا نظریہ، ان کا مذہبی نظریہ۔ میرا مطلب ہے کہ وہ کبھی بھی خواتین کو اسکول جانے اور ایسی چیزیں کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ان کے معاشرتی نظریے سے متضاد ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ خواتین کو اسکول جانے دیں گے اور اس کی اجازت دے دیں گے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ As far as we know, they've assured us. So they're doing it. They say جہاں تک ہمیں معلوم ہے انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے تو وہ یہ کر رہے ہیں، لیکن وقفے سے کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آگے چل کر وہ کیسے کرتے ہیں۔ ہم صرف امید کر سکتے ہیں کہ انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں اور انہیں اس سمت میں لے جانے کے لیے راغب کریں۔ لیکن آپ کو علم ہے یہاں بیٹھ کر وہ کس طرف جائیں گے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن آپ ان پر اثر انداز تو ہو سکتے ہیں دوسرے ممالک سے بات کر کے جو انہیں تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر رہے ہوں۔ we have already. I told you, John. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جان، میں نے تمام پڑوسی ممالک سے بات کی ہے، میں نے ایرانی صدر سے بات کی ہے، میں نے تاجکستان کے صدر سے بات کی ہے، ازبکستان کے صدر سے بات کی ہے۔ یہ سب سے زیادہ متعلقہ لوگ ہیں، اور ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک وہاں ایک شمولیتی حکومت قائم نہیں ہوتی اور انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، ہمارے لیے اس کو تسلیم کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ Absolutely.
Because you see, apart from anything else, جان میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان سے ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا انسانی بحران بن سکتا ہے اور اس کی وجہ سے پناہ گزینوں کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. دوسری بات، اگر انہوں نے شمولیتی حکومت قائم نہیں کی اور آہستہ آہستہ ملک خانہ جنگی کی طرف گیا، اور ایسا ہوگا اگر وہ تمام دھڑوں کو شامل نہیں کرتے تو جلد یا بدیر ایسا ہوگا تو وہ پھر سے خانہ جنگی کا سامنا کریں گے جس سے پاکستان بھی متاثر ہوگا. اس کا مطلب ہوگا کہ ایک غیر مستحکم افغانستان دہشت گردوں کے لیے سب سے مناسب جگہ، کیونکہ اگر اس لڑائی پر قابو پانے والا کوئی نہیں ہوگا تو یہ بہت پریشان کن ہوگا. مطلب افغان سرزمین پر دہشت گردی، اور دوسرا یہ کہ انسانی بحران یا خانہ جنگی، اور ہمارے لیے پناہ گزینوں کا مسئلہ. So terrorism from Afghan soil, and secondly, if there's a humanitarian crisis or a civil war, a refugee issue for us. Can I just ask you, just go back on something you said? کیا میں آپ سے دوبارہ پوچھ سکتا ہوں کہ طالبان قیادت نے آپ کو کیا یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے دیں گے یا نہیں، اور یہ یقین دہانی کتنی واضح تھی؟ No, they've given public statements. Their spokesman came on television. انہوں نے عوامی بیان دیا ہے. ان کے ترجمان نے ٹی وی پر کہا ہے کہ خواتین کو کام کرنے دیا جائے گا، انہیں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہوگی. انہوں نے اس مسئلے میں صرف لفظ اسلامی کا استعمال کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو علم ہے تفریق ہوگی مرد اور عورت میں، وہ مخلوط نظام تعلیم نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں یہ ان کا مطلب ہے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ انہیں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہوگی. تو جب آپ دیکھتے ہیں جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے تو آپ کو ناگوار تو گزرتا ہوگا. طالبان جس طرح سے برتاؤ کر رہے ہیں، I think, John, what we should hope for and try for. میرا خیال ہے جان، ہمیں جس چیز کی امید اور کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں اس سمت میں جانے کے لیے قائل کریں، اس سمت میں جس کا انہوں نے اپنے بیانات میں کہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ افغان بہت مضبوط لوگ ہیں، وہ بطور نسل بہت مضبوط ہیں، ان کی خواتین بہت مضبوط ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر انہیں وقت دیا جائے تو وہ اپنے حقوق حاصل کر کے رہیں گے. کتنا وقت دیں گے؟ Years? 1 سال، 2 سال، 3 سال. 3 سال؟ But at the moment, John, it's just too early to say anything. Because it's just barely been a month. اس وقت جان بہت قبل از وقت ہوگا یہ کہنا، کیونکہ ابھی تو بمشکل 1 ماہ ہوا ہے 20 سال کی خانہ جنگی کے بعد. ابھی وہ واپس آئے ہیں طاقت میں، تو 1 مہینہ تو کوئی وقت نہیں. میری جماعت 22 سال کے بعد طاقت میں آئی ہے، اور یقین کریں پہلے 6 ماہ میری زندگی کا مشکل ترین وقت تھا، کیونکہ آپ کو علم ہے جب آپ طاقت میں نہیں ہوتے اور پھر جب آپ اتنے طویل عرصے کے بعد حکومت میں آتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ اس مشکل سفر کو طے کیا ہوتا ہے وہ اس میں اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں، وہ سب حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو یہ بہت دشوار ہوتا ہے. ہمارے لیے یہ سب سے مشکل مرحلہ تھا. میرے خیال میں یہ 1 مہینے 2 مہینے کی بات ہے، یہ تھوڑے عرصے کی بات ہے. ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کی سمت کیا ہے. Afghan history shows us that actually movements like the Taliban and افغان تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ طالبان جیسی تحریک زیادہ عرصہ نہیں چلتی. پچھلی مرتبہ وہ 5 سال تک ہی قائم رہی. یہ افغانستان کے لیے مستقل حل نہیں ہے، یا پھر ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. میرے خیال میں یہ ابھی صرف شروعات ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ یہاں سے کہاں جائیں گے اس بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا. لیکن ہم یہ امید ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس امن ہوگا، افغان معاشرہ خود کو ثابت کرے گا اور اپنے حقوق لے کر رہے گا. لیکن اس کے لیے وہاں امن اور استحکام ہونا بہت ضروری ہے.